کچھ کڑوے سوال بھی ہو جائیں، آپ پر الزامات ہیں، ان کے متعلق میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے متعلق ہی ہماری جماعت میں بڑا مشہور ہے کہ یہ مولوی صاحب بہت کڑوے ہیں اور فتوے بہت لگاتے ہیں، تو ان کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، کڑوے ہونے کا کوئی معیار بھی ہے. چند ایسے الفاظ ہیں جن کا ہمیں اب تک مفہوم سمجھ نہیں آیا. ایک دہشت گردی کس چیز کا نام ہے؟ دوسرا تشدد یہ کس چیز کا نام ہے؟ تیسرا لہجے کی سختی یہ کس چیز کا نام؟ اللہ نے مرد کا لہجہ روبدار بنایا ہے، زنانی کا لہجہ ذرا لچکدار بنایا ہے. یہ تو قدرتی چیز ہے. یہ قدرتی چیز. اب کڑوا اور میٹھا کیا ہے؟ آپ دیکھیں، جس کا ذہن صاف ہو، مسئلہ توحید اس کے لیے میٹھا مسئلہ ہے. اتنا میٹھا ہے کہ حضرت بلال انگاروں پہ لیٹ کے بھی کہتے ہیں جو آج توحید کا مزہ آیا آج تک آیا ہی نہیں. کوئی لذت تو ہے، وجود دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن مسئلہ توحید نہیں چھوڑا، اس میں لذت محسوس کی. اور جس آدمی کا دل ہی ٹھیک نہ ہو اور نفاق یا اختلاط کا مریض ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کو مسئلہ توحید کڑوی محسوس ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی کڑواہٹ ہے. ایک دوسرا، میں نے کئی دفعہ کہا ساتھیوں کو کہ میری پوری زندگی کے، آپ خود اس کا مشاہدہ کر لیں، میری زندگی کے پورے بیانات جمع کریں اور ان میں سے کوئی ایسے کلمات منتخب کریں جو قرآن، سنت، اقوال صحابہ میں نہیں ہیں، تو میں ان سے علی اعلان توبہ کروں گا. یعنی بغیر دلیل کے بات نہیں ہے. کوئی ایک پیش کر دیں. جہاں تک فتوے کی بات ہے تو میں دورہ تفسیر کے شروع میں طالب علموں سے ایک بات کرتا ہوں. جب بھی دورہ تفسیر ہوتا ہے میں کہتا ہوں آج سے یہ بات نوٹ کرو، دورہ تفسیر کے آخر تک کوئی ایک ایسا فتویٰ جو میں لگاؤں وہ آپ پیش کر دیں، سب کو چیلنج کر کے. اور اس میں علماء ہوتی ہیں، طلباء سب ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ آج تک ایسا فتویٰ نہ کسی نے پیش کیا نہ آئندہ کر سکتا ہے جو میں نے لگایا ہو. اب ایک فتویٰ ہے جو قرآن میں ہے، ایک فتویٰ ہے جو حدیث میں ہے، ایک فتویٰ ہے جو صحابہ نے لگایا، ایک فتویٰ ہے جو فقہائے امت، علماء امت لگاتے ہیں. اس فتویٰ کو اگر میں بیان کر دوں تو بدنام ہمیں کیا جاتا ہے. یہ فتویٰ لگاتے ہیں. ان الزام لگانے والوں سے آپ ذرا یہ تحقیق تو کریں نا. آپ بھی کو بھی میں کہتا ہوں ایک فتویٰ میرا لائیں جو میں نے اپنی طرف سے لگایا ہو اور اس کا کوئی ماخذ شریعت میں نہ ہو. تو میں تو عموماً کوشش کرتا ہوں کہ فتویٰ بھی قرآن سے دکھاتا ہوں، مسئلہ بھی قرآن سے دکھاتا ہوں اور اس کی تائید علماء سے پیش کرتی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آپ جو قرآن نے یا حدیث نے فتویٰ پہلے سے لگا رکھا ہے آپ اسی کو آگے بیان کرتے ہیں. آپ لوگوں سے پوچھیں وہ کون سا فتویٰ ہے جو ہم نے اپنی طرف سے لگایا. یعنی علمی تحقیق یہ بھی ایک مشہور ہے کہ علمی تحقیق ہر بندے کی ہوتی ہے لیکن اس کو اپنے تک رکھنی چاہیے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحقیق کو آگے بیان نہ کرنا مداہنت ہے؟ دیکھیں، دو باتیں. ایک ہے کہ مسائل کا تعلق ہے توحید، شرک، سنت اور بدعت کے ساتھ، ان کو تو کتمان کرنا بالکل مداہنت ہے. اور ایک چیز ہے جو علمی مسائل میں، فروعات میں، عملیات میں بعض تحقیقات ہوتی ہیں. اور میں اس بارے میں بھی صاف کہتا ہوں الحمدللہ ہم نے کوئی ایسا مسئلہ کبھی نہیں کیا جو ہم نے خود سمجھا ہو. خود اپنی رائے، ہم کوئی رائے نہیں رکھتے. ہمارا جو مسئلہ بھی ہے سلف میں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین، ائمہ اربعہ ان کے شاگرد یا ان کے اصول پر مبنی ہے. کوئی ایک بھی ایسا مسئلہ فروع میں بھی نہیں جو میرا تفرد ہو یا میری رائے ہو. ہم رائے کے اہل ہی نہیں ہیں، تفردات کے ہم اہل ہی نہیں ہیں. بڑے بڑے علماء کے تفردات ہیں، لیکن الحمدللہ میرا کوئی تفرد آج کی تاریخ نوٹ کر لیں نہیں، کوئی رائے میری اپنی نہیں کسی مسئلے میں. آپ کوئی مسئلہ کہیں اس کا میں حوالہ دوں گا. مصیبت یہ ہے کہ یہ معترض حضرات مطالعہ نہیں کرتے، کتابیں دیکھنے کی ان کو عادت نہیں.
اور اعتراض کرنا تو سب سے آسان کام اعتراض کرنا اس ہے. میں کوئی شک نہیں. تو اعتراض تو لوگ کرتے رہتے ہیں، اعتراض تو لوگوں نے صحابہ پہ کیے ہیں، ائمہ پہ کیے ہیں، اس سے تو ہم خوش ہوتی ہیں. حضرت یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو لوگ جتنا ملامت کرتے ہیں آپ کو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو عروج پہ عروج دیتا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا عروج اور عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی توحید کے بیان کرنے کی توفیق دے دے اور اسی پر آمین. خاتمہ کر دے. آمین اس سے آمین. بڑی عزت نہیں ہے. بے شک اور یہ فیصلہ ہوگا ایمان پہ خاتمے پر. بے شک. اس لیے ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ کرے. ناظرین، اس وقت بہت ہو رہا ہے. ہم انشاءاللہ یہ سوالات کا سلسلہ آگے 1-2 دن کے بعد پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کریں گے. اس وقت چونکہ موبائل کی بیٹری بھی جواب دے رہی ہے اور وقت کی کمی ہے، اور حضرت سے بھی ہم اتنا ہی وقت لیتے ہیں جتنا وہ خوشی سے دے دیں. تو انشاءاللہ تمام حضرات کی خواہش پر جو ان کے سوالات آئے ہیں یہ ہم حضرت سے کریں گے انشاءاللہ موقع آئے گا. ابھی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں کہ ہم دوبارہ حضرت سے ملاقات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.